الرحمن الرحیم۔ تحریک کی تعریف اور اسلام کسی تحریک کا نام نہیں۔ عرض: جس طرح عیسائی، یہودی وغیرہ مذہب کی اشاعت کے لیے لوگوں کی امداد وغیرہ کرتے ہیں، اسلام میں اس طرح کی کوئی تحریک کیوں نہیں؟ ارشاد: اسلام کسی تحریک کا نام نہیں، اس کو تحریک کہنا غلط ہے۔ پہلے تحریک کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ چند آدمی کا اکٹھا ہو کر تجویز پاس کرنا اور اس کو جاری کرنے کے لیے کسی کا صدر، کسی کا نائب وغیرہ ہونا، اس کو تحریک کہتے ہیں۔ اس طرح اسلام کوئی تحریک نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے۔ رہی یہ بات کہ عیسائی، یہودی وغیرہ لوگوں کو مال وغیرہ کی لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں، اس واسطے کہ اس کے پاس حق ہے، انصاف ہے، اس قسم کی لالچ کی اس کو ضرورت نہیں۔ باقی دین اسلام میں لوگوں کی امداد کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ بعض مسلمان اگرچہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، مگر بہت سے زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ نیز بیت المال سے اس کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس واسطے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان اس طرح غیروں کی امداد بالکل نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ پنڈت دیانند موحد نہ تھا۔ آریوں کے یہاں امہات الصفات تین ہیں: ایشور یعنی برہما یعنی مرکب مادہ وغیرہ کو ترکیب دینے والا، وشنو یعنی محافظ باقی رکھنے والا، شیو یعنی محلل اجزاء ترکیبیہ کو تحلیل کر دینے والا۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے لکھا ہے کہ ہم لوگ موحد ہیں، حالانکہ یہ تین صفات مخلوق میں تصور کرتے ہیں، مخلوق تو خالق کی ان تین صفات میں شریک سمجھتے ہیں، پھر موحد کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ محال و تشخص کی تعریف۔ فرمایا کہ محال کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے تسلیم کرنے سے ذات و صفات واجب الوجود میں تغیر لازم آئے، اور تشخص نام ہے اطراف عدم کا اطراف وجود سے مماس ہونے کا، یعنی ما بہل امتیاز کو تشخص کہتے ہیں۔ ایک شعر میں ترمیم۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شعر ہے: کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی ہے۔ اس میں مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے ترمیم کی ہے: کہاں میں اور کہاں یہ کیف ایماں، میرے اللہ تیری مہربانی ہے۔ اچھی تقریر۔ ارشاد فرمایا کہ تقریر تو وہی اچھی ہوتی ہے جس میں بس آیات و احادیث ہو، اپنی طرف سے کچھ نہ ہو، اپنی طرف سے تو ترجمہ ہی کافی ہے۔ دنیا عالم تلبیس ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا عالم تلبیس ہے۔ ایک ہی صف میں حضرت ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن رئیس المنافقین کھڑے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح دلائل حقہ کے ساتھ دلائل باطلہ ملتبس ہیں۔ طریقہ کار کی غلطی۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان حکومت کے خلاف ناخوشی کے اظہار کے لیے جلسے کرتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ حکومت والوں کے دلوں میں اپنی اتنی قدر پیدا کر دے کہ جس سے وہ ہماری ناراضگی کو بالکل برداشت نہ کر سکے، اور یہ ظاہر ہے کہ احکام شرع پر پورے عامل بننے سے ہوگا۔ خالی زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدن موٹا کرنے کی ترکیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پتلی اور دبلی تھی۔ کسی نے ان کے لیے بتایا تھا کہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھلایا کرو، بدن موٹا ہو جائے گا۔ تنبیہ التربی کا تعارف۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کے ساتھ فتوحات مکیہ میں بہت کچھ تدلیسات کی گئی، عبارت گھڑ گھڑ کر بڑھا کر ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ التربی فی تنزیہ ابن العربی میں ان کی تفتیش کر کے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، حالانکہ دوسری جگہ پر اسی کتاب فتوحات مکیہ میں اس کے خلاف تصریح موجود ہے۔ مالدار اور غریب کے درمیان سبب منافرت۔ ارشاد فرمایا کہ مالدار کی ایک ذمہ داری ہے، غریب کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ مالدار نے اپنی ذمہ داری کو تو بھلا دیا، غریب کی ذمہ داری کو یاد رکھا، اور غریب نے اپنی ذمہ داری کو بھلا کر مالدار کی ذمہ داری کو یاد رکھا۔ غریب مالدار سے کہتا ہے
आतु ज़का, ज़कात दो, ज़कात दो। ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है, उसूल से है। और मालदार गरीब से कहता है कि सवाल मत करो, सवाल को हदीस में मना किया गया है। गर्ज हर एक ने अपने अपने फरीजे में कोताही की, जिसके नतीजे में हालात खराब है। मालदार गरीब से नाराज और गरीब मालदार से नाराज। अगर हर एक अपने फरीजे पर नजर रखे, उसमें कोताही न होने दे, तो ये सूरत और बाहमी मुनाफरत न हो। इसरार व मुदावमत में फर्क। अर्ज, इसरार और मुदावमत में क्या फर्क है? इरशाद, जिस नेक काम को इख्तियार किया जा रहा है, देखिए उसकी हैसियत क्या है। अगर उसके तर्क को आदमी समझता है कि मैंने गुनाह का काम किया, तो यह है इसरार। और अगर वो ये नहीं समझता, बल्कि समझता है कि एक नेक काम छूट गया, तो उसको कहेंगे मुदावमत या मुवाज़बत। खत पर कितमीर क्यों लिखते हैं? अर्ज, खत पर अल कितमीर लिखते हैं, इसकी असल क्या है? इरशाद, ये एक तफावुल है हिफाजत के लिए कि खत महफूज तरीके से पहुंच जाए मकतूब इलही के पास। फिर फरमाया कि कितमीर असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम था। जैसा कुत्ता गार पर बैठा हुआ था कि कोई अंदर ना आ सके, इसी तरीके पर कितमीर लिख दिया कि कोई गैर आदमी इस खत को न देख सके, न पढ़ सके। लिहाजा इसमें क्या इश्काल है? मुतअद्दिद अमीर और उनकी सिफात। अर्ज, दीन के मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ उमरा मुकर्रर किए जा सकते हैं। इरशाद, जी हाँ, तारीख तमद्दुन इस्लामी में नक्शा दिया है कि किस शोबे का अमीर कौन था। अर्ज, किसी को अमीर मुकर्रर करने के लिए किन सिफात की जरूरत है? इरशाद, जिस शोबे का अमीर मुकर्रर किया जाए, उस शोबे के लिए जिन सिफात की जरूरत हो, मसलन खाना पकाना, खाना पहुंचाना, उसके लिए जिन सिफात की जरूरत है, उसके अमीर में वह सिफात होनी चाहिए। एक इमाम सलात भी होता है, उसके लिए उन सिफात की जरूरत है जो उसके शायान शान हो। काजी मुकर्रर किया जाता है, उसके लिए उन सिफात की जरूरत है जो उसके मुनासिब हाल हो। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सवाल, बाज कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से इमाम मेहदी को देखा है। हरम शरीफ के हंगामे में बाज ने कहा था कि इमाम मेहदी थे। जवाब, वो सब कत्ल किए गए, वो इमाम मेहदी भी, उनके साथी भी। सवाल, अगर इमाम मेहदी होते तो कत्ल कहाँ होते? वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक रहेंगे। जवाब, 25 बरस पहले मुझसे एक साहब ने बताया कि इमाम मेहदी पैदा हो गए, इतने अरसे से हैं। मुझको हजरत मिकाईल ने बताया, अब तक तो आए नहीं। उन्होंने हाथ से एक जिरा का इशारा करके बताया था कि एक जिरा के बराबर है। शेर और अदब। जो अशार मेरे सामने आते हैं, उनको पढ़ने से पहले उरूस के जरिए उनका वजन मालूम करता हूँ। वजन मालूम होगा तो सही पढ़ूंगा, वजन मालूम न होगा तो सही नहीं पढ़ पाऊंगा। ये बरकत हजरत मौलाना केमल पूरी साहब दामत बरकातहू की है कि फारसी पढ़ने के जमाने में हमारा इम्तिहान उनके पास गया था, तो उन्होंने फरमाया, मौलवी महमूद साहब, आपको शेर पढ़ना नहीं आता। उस वक्त मैंने उरूस का मुताला किया, किताबें देखी, खुद ही देखी, उस्ताद से नहीं पढ़ी, और कोशिश की कि हर बहर में कुछ अशार कह लूं, चाहे वो शेर बामाना हो या बेमाना, वजन बराबर होना चाहिए। इसकी मैंने कोशिश की। 2 बहरे काबू में नहीं आई, उनमें शेर भी नहीं कहे, और उनको मैं सही पढ़ भी नहीं सकता। सवाल, पीर के दिन पीर हुदा आने को है, मजलिस में खार में खुद में कदा आने को है। इस शेर का वजन बयान फरमाए। जवाब, फाइलातुन 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 फाइलुन, ये उसका वजन है। लफ्ज़ पीर हुदा नहव मीर के आखिर में शेख अब्दुल कादिर जिरजानी के वास्ते इस शेर में इस्तेमाल हुआ है। वो शेर ये है, आमिल अंदर नहव सद बाशत चुनी फरमूद अन, शेख अब्दुल कादिर जिरजानी पीर हुदा। सवाल, क्या पीर हुदा सिफत औरों के लिए भी हो सकती है? जवाब, हजरत हाँ सही है, और को भी कह सकते हैं। मजलिस में एक साहब बोले कि पीर हुदा से हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह मुराद दिए जाएं, और हजरत मुफ्ती साहब उनके खलीफा हैं, यूं भी हो सकता है। इस पर हजरत ने पूछा कि क्या कह रहे हो? तो वो साहब खामोश ही रहे, कुछ न बोले। इस शेर का जो वजन है वही इस शेर का भी है। 1402 एक शाबान पीर का दिन बाद असर
ہے تاریخ وصال حضرت شیخ الحدیث 1402 فاعلات، ایک شعبہ فاعلات، پیر کا دن فاعلات، بعد اثر فاعلات، ہے یہ تار یہ فاعلات، خا وصال فاعلات، حضرت شیخ فاعلات، الحدیث فاعلات۔ اس بحر کو بحر رمل کہتے ہیں، چوتھا رکن فاعلات ہے۔ لفظ عروض کی تحقیق کے لیے غیاث اللغات نے مستقل رسالہ لکھا ہے، جتنی بحریں ہیں سب لکھی ہے، اور ہر بحر کو اس کے وزن اور اس کی مثال کے ساتھ لکھا ہے۔ سوال: اردو میں جو اوزان ہیں کیا وہی فارسی کے بھی اوزان ہیں؟ جواب: جی ہاں، فارسی کی کتاب بوستان کا وزن فعول 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 ہے، مثنوی زلیخا کا وزن مفاعل مفاعیل فعول ہے۔ عربی ہو اردو ہو یا فارسی، اوزان ایک ہی ہے، شفیع مطاع نبی کریم۔ سوال: اس شعر کا وزن کیا ہے؟ ز کسب خاص متو ساخت مسجد کے محرابش قتول خاص آمد۔ جواب: اس کا وزن مفاعیل مفاعیل فعول ہے، یہی وزن اس شعر کا بھی ہے۔ تورا ہر ساس سے نقل موسوی ہے، یہ جزر و مدر جواہر کی لڑی ہے۔ تورا ہر سا مفاعیلن سنقل مو مفاعیلن سیوا ہے فعول، یہ جزر و مد مفاعیلن جواہر کی مفاعیلن لڑی ہے فعول۔ ایک دفعہ میں نے افتاء کے مشق کرنے والے طلباء کو یہ اوزان سکھائے کہ مدرسے سے فارغ ہو کر جا رہے ہو، پھر کہاں موقع ملے گا سیکھنے کا۔ پیر و مرشد کامل۔ ارشاد فرمایا: ذوق مشہور شاعر بادشاہ ظفر کے استاد تھے۔ ذوق نے خط لکھا بادشاہ کے نام، پہلے وہ خط اس نے غالب کو دیا کہ آپ دیکھ لے۔ غالب نے ناک چڑھا کر کہا: کیا خوشامدانہ طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، آپ تو بادشاہ کے استاد ہے اور ان کو لکھا ہے پیر و مرشد کامل، یعنی پیر کامل و مرشد کامل۔ ذوق نے کہا کہ آپ نے دیکھ کر پڑھا؟ غالب نے پوچھا پھر کیا ہے؟ کہا کہ پیر و مرشد کامل ہے، یہ میرا مراد ہے۔ طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے۔ دہلی میں ایک جگہ مجلس رقص تھی، شعراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رقاصہ لمبے قد کی تھی۔ جب وہ ناچتے ناچتے ایک شاعر کی طرف آئی تو انہوں نے کہا: طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے۔ وہ پیر مار کر اپنے ناچ کے رنگ میں دوسری طرف کو گئی۔ پھر جب ان شاعر کی طرف آئی تو انہیں فکر ہوئی کہ کچھ نہ کہہ دے۔ طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہے، لہذا دوسرا مصرع لگایا: وہ زلف مسلسل جو تیرے رخسار پہ پڑی ہے۔ مونچھیں۔ ایک جگہ اسلام کی خدمت کا تذکرہ تھا۔ کچھ لوگ داڑھی منڈائے بڑی مونچھیں رکھے نکتائی پہنے کہہ رہے تھے کہ داڑھی والوں نے سمجھ رکھا ہے کہ داڑھی میں ہی اسلام کی خدمت ہے۔ اس پر ایک داڑھی والے نے کہا: بظاہر تو اسلام ورد زباں ہے، مگر شان اسلام ان میں کہاں ہے؟ جو نکتائی کالر گلے میں آیا ہے، مسلمان ہونے کا بس یہ نشاں ہے۔ بہار ان کی مونچھوں پہ آئی ہوئی ہے، خزاں ان کی داڑھی پہ چھائی ہوئی ہے۔ شب ہجر عاشق سے مونچھیں بڑی ہے، وہ گیسو خوابہ سے مونچھیں لڑی ہے۔ کھڑی ہے تو ایک آبنوسی چڑھی ہے، جھکی ہے تو سینے پہ بس آ پڑی ہے۔ ظریفوں نے اس پہ بھی بھفدی کہی ہے کہ پھیلائے پر چیل بیٹھی ہوئی ہے۔ 3 چیزوں میں تعارض نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی تعارض نہیں ہوتا۔ نمبر 1 نفس الامری واقعہ، نمبر 2 خبر صادق، نمبر 3 عقل سلیم۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نفس الامر واقعہ ہی کو عقل سلیم صحیح سمجھتی ہے، اور عقل سلیم وہی کہتی ہے جو نفس الامری میں موجود ہو، اور خبر صادق ان دونوں کے مطابق ہوتی ہے، مخالف نہیں ہوتی۔ اس واسطے ان تینوں میں تعارض نہ ہوگا۔ وجود اور قبر کی اقسام۔ عرض: ایک کتاب ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قبر تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں بنائی جاتی ہے، جو خاک پر ہوتی ہے، اور ایک قبر عالم مثال میں ہوتی ہے جو بالکل اسی شکل کی ہوتی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک قبر اس کے اوپر عالم مشاہدہ میں ہوتی ہے، مگر حوالہ اس میں کہیں کا نہیں دیا، تلاش بھی کیا کتابوں میں۔ ارشاد: انشاءاللہ ملنے کا بھی نہیں۔ باقی وجود کی چند قسمیں ہیں، ایک عالم دنیا میں، ایک عالم مثال میں، ایک اور آگے ہے، مگر ان کو صوفیہ مانتے ہیں، محدثین نہیں مانتے۔
आवागोन की हकीकत एक आलम दुनिया में, एक आलम मिसाल में, एक और आगे है, मगर इनको सूफिया मानते हैं, मुहद्दिसीन नहीं मानते। क्या है वो नहीं, ये बाकी वजूद की चंद किस्में हैं, उस पर इरशाद इंशाअल्लाह मिलने का भी नहीं, बाकी वजूद की चंद किस्में हैं। एक आलम दुनिया में, एक आलम मिसाल में, एक और आगे है, मगर इनको सूफिया मानते हैं, मुहद्दिसीन नहीं मानते। आवागोन की हकीकत और उसका जवाब। किसी साहब के इस्तिफसार पर इरशाद फरमाया कि आवागोन की हकीकत यह है कि इंसान की जब एक जन्म यानी जिंदगी खत्म हो जाती है तो इस जिंदगी में जैसे उसने अमल किए होंगे उसी के मुताबिक फिर दोबारा जिंदगी मिलती है। आवागमन के माने है पुनर्जन्म, नया जन्म कहते हैं। हिंदू लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया हमेशा ही ऐसे रहेगी। इस वक्त तुम जो काम करोगे, जैसा काम करोगे, उसके हिसाब से आइंदा तुम्हारा जो जन्म होगा दूसरी मर्तबा वो इसके हिसाब से होगा। हालांकि ये गलत है, अक्लन भी गलत है और हुकूक के एतबार से भी गलत है। इस वजह से कि अगर इस वक्त हमने अच्छे काम किए हैं तो फिर अच्छी जिंदगी मिलेगी, और अगर अच्छे काम नहीं किए हैं तो जानवर की जिंदगी मिलेगी। अब जानवर की जिंदगी मिलेगी तो जानवर को थोड़ा पता चलेगा कि मैंने बुरे काम किए थे, इस वजह से ये मिली। इस वजह से उसको तो सजा की वजह ही पता नहीं चलेगा कि किस वजह से हुई। ये लोग आवागमन पूर्ण जन्म को ये मानते हैं। हमारे नजदीक एक ही मर्तबा जन्म होता है, और एक मर्तबा जन्म होने के बाद या तो आदमी नेक होगा या बद होगा। नेक होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र के जन्नत के दरवाजे खोल देंगे, वहाँ की नेमतें मिलती रहेगी, वो यहाँ क्यों आएगा। और अगर जहन्नम की खोल दी तो वहां से कौन निकालने देगा उसको। इसलिए दूसरा जन्म का सबूत ही नहीं और दूसरा जन्म है ही नहीं। किसी साहब के इस्तिफसार पर इरशाद फरमाया कि आवागोन की हकीकत यह है कि इंसान की जब एक जन्म यानी जिंदगी खत्म हो जाती है तो इस जिंदगी में जैसे उसने अमल किए होंगे उसी के मुताबिक फिर दोबारा जिंदगी मिलती है। ये तो इसकी हकीकत है। और जवाब उसका ये है कि सजा इसलिए दी जाती है कि आइंदा उस गुनाह का इर्तिकाब न करे और दूसरे इससे इबरत हासिल करे। और अगर तुम किसी को भी, मुजरिम को भी, मुल्जिम को भी जो सजा दी जाती है वो इस वजह से सजा दी जाती है कि इसकी सजा को देखकर दूसरा ऐसा बुरा काम करने की हिम्मत ना करे। लेकिन अगर वो सजा है ही नहीं या सजा मालूम ही नहीं तो कौन फिर उसकी इबरत करेगा। अगर बिल्ली बना दिया गया, चूहा बना दिया गया, ये सजा है। जिसको सजा मिली उसको भी पता नहीं कि मुझे बिल्ली क्यों बनाया गया, तो ये सजा कैसे हुई। अगर तुम एक कुत्ते से पकड़कर कहने लगो कि कुछ और क्या गुनाह किया था जो इस जन्म में आया, क्या वो बोलेगा कुछ भी नहीं। बस आवागोन से न खुद मुजरिम इर्तिकाब जुर्म से बाज रहेगा न दूसरों को इबरत होगी, फिर जराइम कैसे रुकेंगे। इसलिए मसला तनासुब बातिल है, इसका कोई सबूत नहीं। गुनियतुत तालिबीन फरमाया, गुनियतुत तालिबीन न हदीस की किताब है न फिक़ह की किताब है, इसमें तो तारीखी बातें हैं, लिहाजा इससे फतवा नहीं दिया जा सकता। इस जैसी एक और किताब भी है जिसका नाम मुसामरात है। हुरूफ अबजदी के आदात का वाज़े कौन है। सवाल, हुरूफ तहज्जी के आदात का वाज़े कौन है। जवाब, इरशाद फरमाया मालूम नहीं, बाकी है कदीम जमाने से। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूद के सामने हुरूफ मुक़त्तआत से अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उन्होंने हिसाब लगाया। अलिफ का एक अदद, लाम के 30, मीम के 40, कुल 71 हुए। फिर कहा कि किसी नबी को उसकी उम्मत की कुल उम्र नहीं बतलाई गई, इनको बतलाई गई है कि वो 71 बरस। बस ऐसे दिन को लेकर क्या करोगे जिसकी इतनी थोड़ी मुद्दत हो। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। उन्होंने कहा क्या इसके अलावा भी है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा सुनाया तो हिसाब लगाया और कहने लगे कि हम पर इनका हाल मुश्तबे हो गया। निहायतुल अमल, काजी फुज़ैल दिमयाती की किताब है निहायतुल अमल लिमन तलब फी सिहहतिल अकीदा वल अमल।
یہ کتاب مظاہر کے کتب خانے میں تھی. اس کتاب میں ہے کہ اگر کوئی آدمی معصیت میں مبتلا ہو تب بھی اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ثابت نہیں ہوتا. حتیٰ کہ کوئی شخص زنا میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت سے کہے کہ چہرہ ڈھانپ لے کیونکہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہے. حکمت کا مطالعہ. فرمایا میں اگرچہ حکمت نہیں کرتا مگر کچھ کتاب حکمت کی ضرور دیکھی ہے پڑھی ہے. تاریخی نام. سوال آج کل لوگ تاریخی نام رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے آج ہی کی نئی بات نہیں اور بعض لوگوں کو اس میں مہارت ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد حافظ صاحب تھے ان کو تاریخی نام میں بڑا ملکہ تھا. ایک دفعہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ان سے نام پوچھا تو بتایا تاریخی نام ہے کالی مرغی. ایک دفعہ بچہ پیدا ہوا تو نام بتایا مرغ عجب اس میں تاریخ نکلتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا منظور الزمان. نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوا. سوال کالی مرغی نام رکھنا فعلاً اسمہ کے خلاف ہے؟ جواب وہ الگ بات ہے کہ کون سا نام مناسب ہے کون سا نام مناسب. میں تو تاریخی نام رکھنے اور اس کی مہارت کی بات بتا رہا ہوں. ایک ہدایت. ایک آدمی اپنا معتمد ہے اس کے اندر کوئی غلطی دیکھی اس کی اصلاح کی کوشش کی شفقت سے پھر تنبیہ سے اور وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کی اصلاح کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپس میں خلش بھی نہیں ہوگی اور غصہ بھی نہیں آئے گا. اس میں استاذ محتمین اور شیخ الحدیث کے لیے خاص ہدایت ہے. تسلسل کی تعریف. ارشاد فرمایا کہ امور مادیہ مرتبہ وجود بالفعل غیر متنازعہ کو تسلسل کہتے ہیں. اس کے بطلان پر فلاسفہ نے 53 دلیل قائم کی ہے جن کو متکلمین نے توڑ ڈالا اور سب کے جوابات دیے. شمس بازغہ کے آخر میں ایک رسالہ ہے جس میں یہ سب موجود ہے مگر اب ایسے عالم ہونے لگے جن کو شمس بازغہ کا نام بھی معلوم نہیں. یہ بھی معلوم نہیں کہ شمس بازغہ کس فن کی کتاب ہے اور کس نے لکھی ہے کہاں پڑھائی جاتی ہے. عدد کی تعریف اور اس کی تقسیم. ارشاد فرمایا کہ عدد مجموع حاشیتین کے نصف کو کہتے ہیں. مثلا 3 کا عدد ایک حاشیہ طرف یعنی 2 ہے اور ایک حاشیہ جس عقد کو تمہیں معلوم کرنا ہو اس عقد کا اوپر کا حصہ اور اس عقد کا نیچے کا حصہ دونوں کو جوڑو تو اس کا عدد ہوگا وہی ہوگا. مثلا 3 کو معلوم کرنا ہے تو اس کے اوپر ہے 2 اور اس کے نیچے ہے 4. 4 2 6 6 کا عدد 3. سمجھے. 15 کو معلوم کرنا ہے تو 15 کے اوپر ہے 14 اور 15 کے نیچے ہے 16. 14 اور 16 کتنے ہوئے 30. 30 کا عدد 15. پھر بول اس کو. ارشاد فرمایا کہ عدد مجموعہ حاشیتین کے نصف کو کہتے ہیں. عدد مجموع حاشیتین پوری عبارت یہ ہو. عدد مجموع حاشیتین حاشیہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا دونوں عدد کے مجموعہ کو کے نصف کو عدد کہتے ہیں. جی. مثلا 3 کا عدد ایک حاشیہ 2 ہے اور ایک حاشیہ 4 ہے. دونوں کا مجموعہ 6 ہوا اور اس کا نصف 3 ہے. بس یہ عدد ہوا. اسی طرح 11 کا ایک حاشیہ 10 ہے اور ایک حاشیہ 12 ہے. دونوں کا مجموعہ 22 ہوا اور اس کا نصف 11 ہے تو یہ عدد ہوا. پھر عدد کی 3 قسمیں ہیں زائد مساوی ناقص. اگر عدد کی کسور کا مجموعہ اصل عدد سے بڑھ جائے تو وہ عدد زائد ہے. جیسے کہ 12 کہ اس کی کسور نصف یعنی 6 ثلث یعنی 4 ربع یعنی 3 سدس 2 کا مجموعہ اب 15 ہے جو اصل عدد سے زائد ہے اس لیے عدد زائد کہلائے گا. اور اگر کسرات کا مجموعہ اصل عدد کے مساوی ہے اور اگر کسرات کا مجموعہ اصل عدد سے کم ہو تو وہ عدد ناقص کہلائے گا. مثلا 8 کہ اس کی کسور نصف یعنی 4 ربع یعنی 2 سمن یعنی 1 کا مجموعہ 7 جو اصل عدد سے کم ہے اس لیے 8 کا عدد ناقص ہوگا. قرب قربہ قربت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمایا قرب قربہ قربت ان تینوں میں فرق ہے. قرب نزدیک مکان کو کہتے ہیں اور قربہ نزدیکی رشتے کو کہتے ہیں اور قربت نزدیکی مرتبہ و درجے کو کہتے ہیں.
रुयत रआ और रुया का फर्क। इरशाद फरमाया रआ यरा के 3 मसदर है, रुयत रआ रुया तीनों में फर्क है। वो ये कि रुयत नजर मिनल आइन आंख से देखने को कहते हैं, और रआ नजर मिनल कल्ब दिल से देखने को कहते हैं, और रुया नजर फिल मनाम यानी ख्वाब में देखने को कहते हैं। आदाद मनकुला फी शरा में राय को दखल नहीं। इरशाद फरमाया कि आदाद मनकुला फी शरा मसलन मुतल्लका गैर हामिला को 3 हैज से या 3 माह से इद्दत गुजारना, इसमें राय को दखल नहीं, इसलिए इनकी कोई इल्लत बयान नहीं की जा सकती। जो कुछ किसी ने बयान किया है वो मसाले है, इल्ल नहीं। कीला से जिक्र किया जाने वाला कौल। इरशाद फरमाया कि कीला से जो कौल इसी तरह रुविया यानी मजहूल से जो रिवायत जिक्र की जाए, जबकि उससे पहले काल और रवा मारूफ से कोई कौल या रिवायत जिक्र की गई हो, तो ये उसके ज़ौक़ की तरफ इशारा होता है। और अगर पहला कौल और पहली रिवायत भी बसरे मजहूल जिक्र की जाए तो इसका ज़ईफ होना लाजिम नहीं। मुतअद्दिद शौहर वाली औरत जन्नत में किसको मिलेगी? इस्तिफसार किया गया कि अगर किसी औरत के दुनिया में मुतअद्दिद शौहर हुए और वो जन्नती है और उसके शौहर भी जन्नती है, तो वो औरत जन्नत में किसको मिलेगी? तो इरशाद फरमाया कि इसमें 2 कौल है। एक ये कि आखिरी शौहर को मिलेगी, दूसरा ये कि उसको इख्तियार दिया जाएगा, वो जिसको चाहे इख्तियार कर ले। दोनों कौल बुस्तान फकी अबुल लैस में मज़कूर हैं। जन्नत में रात न होगी। एक साहब ने दरियाफ्त किया कि जन्नत में जब एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाएंगे, क्या उसके पास 1-2 रात क़ियाम करने की इजाजत होगी? इरशाद फरमाया कि जन्नत में रात ही नहीं होगी, बल्कि तुलुए आफताब से जरा पहले जैसा सुहाना वक्त होता है वैसा ही जन्नत में होगा। ज़बीह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम? मुसलमान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यहूदी इसहाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं। हालांकि ये सही नहीं है। इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादों में ज़बीह कौन थे, इसमें इख्तिलाफ है। दोनों तरफ उलमाए किराम गए हैं। बाज ने कहा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीह कहा है और बाज ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को, मगर मशहूर और राजे ये है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीह हैं। अगर से बनी इसराइल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं, और वजह तरजीह कौल अव्वल की। एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल से होना इजमाई है, दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। ज़बीहैन में से एक तो आपके वालिद बिल इजमा, दूसरे ज़बीह इस्माइल अलैहिस्सलाम मुतय्यन है, वरना आपका ये कौल आपके नबी आपके बनी इस्माइल होने के मारिज होगा। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीह होने का वाक़या तो मारूफ है। आपके वालिद अब्दुल्ला के ज़बीह होने का वाक़या ये है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखकर जमजम खोदने का इरादा किया, क्योंकि वो मिटकर बेनिशान हो चुका था। तो भाई माने आए कि मुजावरत बैतुल्लाह के सबब तो हम पर फजीलत हासिल है, अब जमजम खोदने की बिना पर और फजीलत हासिल हो जाएगी। तब आपने मुख्तलिफ शादियां की जिनसे 12 लड़के पैदा हुए, और नजर मानी कि अगर मैं जमजम खोदने में कामयाब हो गया तो एक बेटा खुदा के नाम पर कुर्बान करूंगा। चुनांचे जब वो जवान हो गए तो हर एक के हाथ में तलवार दी और भाइयों को खबर की कि मैं जमजम खोदने जा रहा हूँ। भाई अब की मर्तबा खौफ के सबब माने ना आए और आप जमजम खोदने में कामयाब हो गए। अब नजर पूरा करने का नंबर आया तो पूरा अंदाजी की, उसमें छोटे साहबजादे अब्दुल्ला का नाम निकला। इरादा किया कि इनकी कुर्बानी कर दे। उनकी ननिहाल के लोगों को इल्म हुआ तो वो माने आए और कहने लगे कि तुम्हारे और भी तो बेटे हैं, किसी और की कुर्बानी कर दो। उस पर उन्होंने कहा कि कुरा इनके नाम का निकला है। कहने लगे कि कुरा गलत निकला है। जब दोबारा कुरा डाला तो फिर उन्हीं के नाम का निकला। बिल आखिर एक काहिना के पास जो उस वक्त लोगों के उम्र में फैसला किया करती थी, बगरजे फैसला गए तो उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ एक खून की दियत क्या है? उन्होंने बताया कि 10 ऊंट है। उसने कहा एक खून की दियत। उन्होंने बताया ठीक है, वो तेरा खून भी साफ नहीं था इसलिए पूछना पड़ा क्या था। तुम्हारे यहाँ एक खून की दियत क्या है?
انہوں نے بتلایا ایک آدمی کو اگر قتل کر لیا جائے تو دیت میں کتنے اونٹ دیے جاتے ہیں یہ پوچھا. تو اگر 100 اونٹ دیے جاتے ہیں تو حضرت کے جو والد عبداللہ ان کے 100 اونٹ بڑھاؤ. پھر نکلا 200 اونٹ بڑھاؤ. جی انہوں نے بتلایا کہ 10 اونٹ ہے. اس نے کہا کہ اچھا 10 اونٹ اور عبداللہ میں قرآن ڈالو. اس کے کہنے کے مطابق قرآن ڈالا تو عبداللہ ہی کے نام پر نکلا. کہنے لگی 10 اونٹ اور شامل کر کے قرآن ڈالو تو عبداللہ ہی کے نام سے نکلا. اس نے کہا کہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ اور قرآن ڈالتے جاؤ. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جب 100 اونٹ ہو گئے تو پورا اونٹوں کے نام نکلا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اونٹ قربان کر کے قبائل عرب کو ان کا گوشت کھلایا. اسلام نے بھی ایک خون کی دیت 100 اونٹ برقرار رکھی. بعض سیغے اور جمل کی تحقیق. مدرسہ گنگو کے بعض طلبہ حاضر خدمت ہوئے تو ان سے کانی کان مار مینا، بھون کھایا یوسف زلیخا اور شطرنجا ابا حنیفتی و شافی کے بارے میں سوال کیا کہ ان میں سیغے اور ان کی ترکیب بتلاؤ. ان کے جواب نہ دینے پر ارشاد فرمایا کہ کانی کان اس میں فاعل کا تسنیہ ہے، کتاب اس کا مصدر ہے، اور مار مینا جمع متکلم کا صیغہ ہے، بحث ماضی معروف منفی. اور یوسف زلیخا میں یوس منادہ مرقم ہے، اصل میں یا یوسف تھا. منادہ میں ترمیم کر کے حرف ندا کو حذف کر دیا. اور رفع امر حاضر ہے بروزن کی وفا مصدر سے، اور زلیخا اسے امر حاضر کا مفعول ہے. اور شطرنجا ابا حنیفتی و شافی مفعول مقدم ہے، اباہا فعل ماضی کا، اور نون اس کے آخر میں نون وقایا ہے، اور یا ضمیر متکلم مفعول ثانی ہے. اور فتن اس میں مقصور ہے جو فاعل ہے اباہا کا، جس کا اعراب تینوں حالت میں تقدیری ہوتا ہے. اور وہ شافعی میں وہ ضمیر کا مرجع فتن ہی ہے، اور الشافعی اس کی خبر ہے. نحو میر حافظ قاضی کی تحقیق. حضرت مولانا اسعد صاحب مدظ اللہ العالی کے صاحبزادے محترم محمود میاں حضرت دامہ مجدہوم کے پاس مفتی مولانا محمود مدنی جو ہے وہ حضرت کے پاس مسجد چھتہ دیوبند میں حاضر خدمت ہوئے تو حضرت دامہ مجدہوم نے ان سے دریافت کیا کہ کون سی کتاب پڑھتے ہو. انہوں نے بتلایا کہ نحو میر. ارشاد فرمایا اچھا نحو میر کیا ہے؟ صیغہ ہے. پھر حافظ اور قاضی کو دریافت کیا. ان کے خاموش رہنے پر فرمایا کہ نحو میر ہندریسون کے وزن پر اسم ہے، اور حافظ امر حاضر مذکور ہے باب مفالات سے. باب مفالات کا مصدر ہے اس کی محافظت، اور قاضی امر حاضر مؤنث ہے باب مفالات سے، مصدر اس کا مقاضات ہے. اسلام کی حقانیت اور حنفیت کی صحت پر استدلال. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ اگر اسلام غلط ہوتا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص مسلمان نہ ہوتا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں اگر حنفیت غلط ہوتی تو مولانا انور شاہ صاحب جیسا شخص حنفی نہ ہوتا. اس پر حضرت مرشد مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت چھوٹے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1280 ہجری میں ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1292 ہجری میں ہے. اس طرح حضرت شاہ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 12 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1352 ہجری میں ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1362 ہجری میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل علم کی نظر میں ارشاد فرمایا کہ ابن تیمیہ نے اہل بیت کے متعلق تفریق سے کام لیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اور ان کے شاگرد ابن قیم کو سلطان القلم کہتے تھے کہ جب لکھنے پر آتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا سر پھوٹ رہا ہے، کون کس سے ٹکرا رہا ہے، کس کو کیا چوٹ آئی. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کے متعلق فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے کہ کلام او مردود است. ابن تیمیہ کا کلام قابل قبول نہیں. مولانا شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجواہر البہیہ علی شرع عقائد النصفیہ برائے نام شرح ہے، اصل میں تو وہ ابن تیمیہ پر رد ہے. البتہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے معتقد ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود میں
بعض جگہ ان کو یعنی ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہہ کر ان کا کلام نقل کرتے ہیں، بعض جگہ ان کی بات نہیں لیتے، مگر ذیل یعنی تذکرۃ الحفاظ صفحہ 316 میں نقل کیا ہے، جو شخص ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے اس پر کفر کا حکم ہے۔ ائمہ اربعہ میں حق و باطل کا اختلاف نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب حق ہیں، ان میں حق و باطل کا اختلاف نہیں بلکہ خطا و ثواب کا اختلاف ہے۔ جو حضرات جس امام کے مذہب کو اختیار کریں گے وہ اس کے بارے میں کہیں گے مذہبنا صواب یحتمل الخطا، ہمارا مذہب درست ہے احتمال خطا کے ساتھ۔ دوسرے کے مذہب کے بارے میں کہیں گے مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب، ہمارے علاوہ کا مذہب خطا ہے احتمال ثواب کے ساتھ۔ اس واسطے کے اصول و اعتقادات میں چاروں ائمہ متفق ہے، اختلاف صرف فروع عملیہ اجتہادیہ میں ہے، جو کہ موافق حدیث اختلاف امتی رحمت ہے۔ چنانچہ بعض جگہ کے لوگ حنفیت کو اختیار کیے ہیں، وہاں اور ائمہ کے مذہب پر عمل دشوار ہے، اور بعض جگہ شافعیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں دوسرے مذہب پر عمل مشکل ہے۔ معلوم ہوا یہ اختلاف بری چیز نہیں، تضلیل و تفسیق نہ ہونی چاہیے۔ آدمی کی قسمیں، ارشاد فرمایا کہ آدمی 3 قسمیں کے ہیں۔ ایک وہ جو خالص طبیعت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، طبیعت نے چاہا تو کھا لیا، جی میں آیا تو چوری کر لی، کسی کو مار دیا، اور یہ ایسے ہے جیسے جانور کہ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھیت کس کا ہے، مالک کا یا کسی اور کا، اس کو تو کھانے سے مطلب، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، یہاں پاخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے جیسے نادان بچے کہ خالص طبیعت پر عمل کرتے ہیں، آدمی کے اوپر پیشاب کر دے، حتیٰ کہ نبی کی گود میں پیشاب کر دے۔ ہمارے خاندان میں ایک بچہ تھا جس نے بچھو پکڑ لیا، بچھو مٹھی میں اور ڈنک اوپر کی طرف باہر، ماں نے دیکھا تو گھبرائی، جلدی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا جس سے بچھو گرا، تب اس کو مارا۔ دوسرے وہ لوگ جو صرف طبیعت پر عمل نہیں کرتے بلکہ عقل سے پرکھتے ہیں کہ عقل کے موافق ہے یا نہیں۔ مثلا طبیعت چاہتی ہے کہ دوسروں کا مال کھائے ناحق، مگر عقل کہتی ہے کہ تو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اس لیے نہیں کھاتا۔ طبیعت میں آتا ہے کہ گھر میں پاخانہ کر دے، مگر عقل کہتی ہے کہ نہیں، گھر میں بدبو پھیلے گی۔ ان دونوں قسموں میں مسلم غیر مسلم سب قومیں برابر ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو عقل کے کہنے کے باوجود بھی شریعت سے فتویٰ لیتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے تو کر لیتے ہیں ورنہ رک جاتے ہیں، کیونکہ شریعت خدا کا قانون ہے اور وہ خالق، عالم اور حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے پر ہوگا، خیر ہوگا، اس میں مسلمان یکتا ہے، اور یہی مسلمان کی شان ہے جس سے اس کو تمام اقوام پر تفوق و برتری حاصل ہے۔ افتاء، تدریس، وعظ اور اعتراض، ارشاد فرمایا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے سہارنپور تبلیغی اجتماع میں تقریر کی، جس میں تبلیغ کے 6 نمبروں کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ اس میں بھی فرمایا کہ اکابر نے کہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، افتاء، تدریس، وعظ۔ ان میں سے افتاء سب سے مشکل ہے، اس کے لیے بڑی قابلیت چاہیے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس سے آسان تدریس یعنی درس دینا ہے، یہ اتنا مشکل کام نہیں جتنا افتاء۔ اس سے آسان وعظ ہے کہ اس کے لیے ایسی قابلیت ضروری نہیں جیسے افتاء وہ تدریس کے لیے چاہتے ہیں۔ اور میں یعنی قاری صاحب کہتا ہوں کہ ایک چوتھی چیز اور ہے، وہ ہے اعتراض۔ اس کے لیے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں بلکہ ناقابلیت کی ضرورت ہے۔ حروف تہجی کا واضح کون؟ دریافت کیا گیا کہ حروف تہجی کا واضح کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کس نے رکھا؟ اس کے شروع میں الف کس نے بنایا؟ دال و میم کس نے بنایا؟ ساحل نے کہا اللہ نے۔ اس پر فرمایا اللہ ہی نے ان سب کی شکلیں بنائی۔ پھر فرمایا درختوں کی شکل کس نے بنائی؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، نباتات، جمادات کی شکل کس نے بنائی؟ اس نے کہا اللہ نے۔ فرمایا ان کی شکلیں بھی اللہ نے بنائی۔ ملا حسن قاضی مبارک پوری
हम्दुल्लाह। इरशाद फरमाया, منطق کے بڑے मशहूर है मुल्ला हसन न खुद समझा न दूसरों को समझा सका, और काजी मुबारक खुद तो समझा मगर दूसरों को नहीं समझ सका। अलबत्ता हम्दुल्लाह ने खुद भी समझा, दूसरों को भी समझाया। तीनों शारे सुल्लम है। سلم منطق کی کتاب ہے۔ इख्तिलाफ मजहब क्यों है? अर्ज, हजरत जब तमाम इंसान आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं तो फिर मजहब में इख्तिलाफ क्यों है कि बाज मुसलमान, बाज ईसाई, बाज यहूदी और बाज मुशरिक वगैरह। इरशाद, देखो हाथ एक है, उससे 5 उंगलियां निकली है, मगर सब एक तरह की नहीं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मोटी कोई पतली। इसी तरह एक मर्द और औरत से मुख्तलिफ बच्चे पैदा होते हैं, उनमें काफी फर्क होता है, कोई लंबे कद का कोई पस्ता कद, कोई मोटा कोई पतला, कोई लड़का कोई लड़की, ताकतवर कोई कमजोर, कोई काला कोई गोरा, कोई खुश किरदार कोई बद किरदार, कोई माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक, कोई उनके लिए वबाल जान वगैरह। इसी तरह इख्तिलाफ मज़ाहिब को समझ लो, शायद आपका इश्काल खत्म हो जाए। सहर, टोना, टोटका। جادو سحر مانے جادو۔ हजरत सहर क्या चीज है? इरशाद, इसका ताल्लुक मुबाशरत असबाब से है, इसका ताल्लुक मकबूलियत से नहीं, बल्कि वो तो खारिक आदत भी नहीं, वो तो बाज असबाब खफिया पर मेहनत करके काम करना है। उसको जो शख्स भी इख्तियार करेगा उससे सुदूर हो जाएगा। इमदादुल फतावा की 6ठी जिल्द में है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सहारनपुरी से सवाल किया कि नबी और मुतनब्बी में क्या फर्क है? जो चीज मुतनब्बी करता है वो दावा नबूवत के साथ करता है, इसका सबूत क्या है कि दावा नबूवत की बिना पर उससे खारिक आदत जाहिर नहीं होगा। हजरत सहारनपुरी ने जवाब दिया, मन शाअ फलयुराजिअ। अर्ज, टोना टोटका क्या हकीकत है? इरशाद, ये भी सहर के बच्चे हैं, फर्क सिर्फ नाम का है। सहर के जरिए कत्ल करने वाले पर किसास है। अर्ज, साहिर सहर के जरिए किसी को कत्ल कर दे कहते हैं ना मुंह मारे मार डाला हो तो क्या उस पर किसास है? जवाब, किसास तो ऐसे कत्ल की वजह से लाजिम होता है जिसमें धारदार आला, तलवार वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो, जिससे आमतन आदमी मर जाता है। अगर कोई शख्स किसी को उसके अलावा किसी और तरीके से कत्ल कर रहा है तो उसके जिम्मे किसास नहीं है। हाँ, साहिर को सियासतन कत्ल किया जा सकता है, किसासन नहीं, क्योंकि वो फितना फैलाता है। उसको बंद करने के लिए उसको कत्ल किया जा सकता है। मजजूब, मसहूर और मरीज। अर्ज, मजजूब, मसहूर और मरीज में क्या फर्क है? इरशाद, सबकी अलामत मुश्तरक है। अर्ज, मजाजी बात चीजें इस्तेमाल की बता देते हैं जिनको किस तरह मालूम होता है। इरशाद, उनका हाल ये है कि आलम बाला की अशिया उनके ऊपर मुनकशिफ हो जाती है, जिनको देखकर वो मुतहय्यर हो जाते हैं। अक्ल उनकी ठिकाने नहीं रहती, गंदगियों में पड़े रहते हैं। एक बादशाह ने किसी लड़की से निकाह किया, लेकिन हालत ये कि जब उसके साथ तखलिया करता तो उसकी कुव्वत रजूलियत खत्म हो जाती। बहुत परेशान हुआ, उलमा सुलहा से खिताब किया, 3 रोज में बता दो इसकी क्या वजह। सब वज़रा परेशान थे। एक बहुत समझदार था, उसने कहा यह हमारे समझाने की बात नहीं है, और जंगल में मस्जिद के पास जाकर मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये बादशाह मोहतरम की साहबजादी है। आखिर बादशाह को बताया, गौर और तहकीक के बाद मालूम हुआ कि बादशाह ने शादी की थी और हमल की हालत में बीवी को तलाक दे दी थी। ये उसी हमल की बच्ची थी। अगर मुल्क का बादशाह हराम में मुब्तला होगा तो क्या होगा? अल्लाह ने बादशाह को हराम से बचा लिया ताकि उसका असर रियाया पर न पड़े। बादशाह भी दीनदार और परहेजगार था। बगैर इस्तिकराए ताम दावा कुल्ली। इरशाद फरमाया, बगैर इस्तिकराए ताम यानी बगैर इहाते जमीय जुज़ियात दावा कुल्ली करना ईजाबन या सलबन काबिल तस्लीम नहीं। काफिला की वजह तस्मिया। इरशाद फरमाया कि काफिला कफला से है, जिसके माना रुजू होने, वापस होने के है। तफाउलन जाने वाली जमात को काफिला कहते हैं। ये जा रहे हैं, खुदा करे सही सालिम वापस आए।
الغلط العام فصیح، ارشاد فرمایا الغلط العام فصیح، جیسے دامن مخفف ہے دامان کا، جیسے خیر مخفف ہے خیر کا، جو صفت مشبہ ہے، جیسے طیب جید سید، سب میں تخفیف جائز ہے۔ شے کے وجود پر دلیل کا نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شے کے وجود پر نفس الامر میں کسی دلیل کا نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں، چہ جائے کہ کسی خاص دلیل کا نہ ہونا، چہ جائے کہ کسی دلیل کا نہ پانا، چہ جائے کہ کسی خاص دلیل کا نہ پانا، چہ جائے کہ کسی خاص طبقے کا کسی خاص دلیل کا نہ پانا۔ ماں اسماعیل شہید نے ابقات میں ایسا ہی لکھا ہے۔ میدان حشر میں ساری مخلوق کس طرح جمع ہو جائے گی؟ ارشاد فرمایا کہ پنڈت دیانند سرسوتی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میدان محشر میں ماضی حال اور مستقبل کے سب لوگ جمع ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، اس میں پچھلے لوگوں کو جمع دیکھتا ہے، وہاں کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ امام شافعی امام احمد کے اور علامہ سیوطی ابن حمام کے ربیب ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے ان کے والد کے انتقال کر جانے پر نکاح کر لیا تھا۔ اسی طرح امام شافعی امام محمد کے ربیب تھے، جیسا کہ علامہ سیوطی محقق ابن حمام کے ربیب تھے، جو تلمیذ تھے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بعض حروف جارہ کا استعمال بعض کی جگہ۔ ارشاد فرمایا کہ سیبوئی مشہور امام نحو جو احتمالاً تابعی اور طبع تابعی تو یقیناً ہے، کمبر مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے کتاب سیبوئی نامی میں لکھا ہے کہ حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسباب نسیان، ارشاد فرمایا کہ شامی جلد 1 صفحہ 150 پر ہے، ستن تورث النسیان، یعنی 6 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہے۔ 1 چوہے کا جھوٹا کھانا، 2 زندہ جوں کا زمین پر چھوڑ دینا، 3 ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، 4 اونٹوں کی قطار کے درمیان آنا، 5 مستلگی چبانا، 6 ترش سیب کھانا۔ بعض لوگوں نے ان کے علاوہ بھی چیزیں ذکر کی ہے، ان میں سے دنیا کے سبب رنج و غم کرنا، تیز گرم روٹی کھانا ہے، معاصی میں مبتلا ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوء حفظ کی شکایت کی تھی، تو انہوں نے ترک معاصی کی تلقین کی، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نظم کیا ہے: شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اتصاف کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ علم حق تعالی شانہ کی صفت ہے، جس کو یہ صفت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، مگر کتابوں سے الفاظ و عبارت کا رٹ لینا اور اسے یاد کر لینا اور چیز ہے، ان کے معانی سے متصف ہونا اور چیز ہے۔ حقیقت میں علم اتصاف ہی کا نام ہے، اور یہ وہی چیز ہے۔ اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے، مگر اس کے ساتھ متصف نہ تھے، اس لیے مومن قرار نہیں دیے گئے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے: یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی علامات کے ذریعے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: ان معرفتی لمحمد اشد، کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا بیٹے کو پہچاننے سے بھی زیادہ ہے۔ برکت علم، ارشاد فرمایا کہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ان من برکت علم ان تضیفہ الی اہلی۔ علم کی برکت یہ ہے کہ اس کو اہل علم کی طرف منسوب کیا جائے، اس کو اسی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے جس سے اس کو لیا ہے۔ ترتیب علم، ارشاد فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے: اول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ یعنی علم کی ترتیب اس طرح ہے: اول استاد سے غور کے ساتھ سننا، خاموش رہ کر اس کا صحیح مطلب سمجھنا، پھر اس کو یاد رکھنا،
پھر اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کی اشاعت کرنا۔ مگر آج کل فارغ ہوتے ہی نشر و اشاعت کی کوشش ہوتی ہے کہ بعد ملازمت فلاں کتاب پڑھانے کو ملے گی تو یوں دھاوے دھار تقریر کروں گا کہ طلبہ اش کرتے رہ جائیں گے۔ احسان علماء، ارشاد فرمایا کہ علماء نے کتابوں میں اتنے مسائل جمع کر دیے ہیں کہ قیامت تک جو مسئلہ بھی پیش آئے گا یا تو بیائی نہیں وہی کتاب میں موجود ہوگا یا اس کی نظیر موجود ہوگی، یا فقہا کے بیان کردہ کسی قاعدہ کلیہ کے تحت وہ پیش آمدہ مسئلہ داخل ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔